السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ اس پتھر سے بہہ نکلے 12 چشمے۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگیے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ اترو شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور ان پر ذلت اور محتاجگی مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی آیت میں یہودیوں کے ناشکری کا تذکرہ کیا اور اس کی بے صبری کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام کیا، احسان کیا کہ 12 چشمے ان لوگوں کے لیے پھوڑ دیا تھا، 12 چشمہ نکالا زمین سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پتھر پہ مارا اور 12 چشمے نکل آئے۔ تو 12 قبیلے تھے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا تھا یہودا، انہی کی نسل میں سے اور 12 قبیلے ہوئے، تو سب قبیلوں کے لیے الگ الگ کہا گیا۔ تو اللہ کا انعام دیکھیے، پتھر میں سے ان لوگوں کے لیے چشمہ نکال دیا کہ پانی پیتے رہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی۔ پھر آگے ذکر ہو رہا ہے کہ من اور سلوہ جب اللہ تعالیٰ نے اتارا تو اب ان لوگوں نے اس کھانے کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ ارے احسان کو تو یاد کرو، من و سلوہ تم پر اتارا تھا، ایک پاکیزہ ہے، خوش ذائقہ ہے اور آسانی سے مل جانے والا کھانا ہے، بنا بنایا کھانا تم کو ملا ہوا تھا، لیکن تم لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کو یہ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے اس کے بدلے؟ ترکاری چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ککڑی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مسور چاہیے۔ کیا چاہیے؟ پیاز چاہیے۔ کیا چاہیے؟ لہسن چاہیے۔ اور یہ تو زمین میں اگتا ہے، کہیں بھی جا کے آرام سے حاصل کر لو۔ اب غور کر لیجیے، ہر دن اگر بریانی کھانے کو ملے تو من چاہتا ہے کہ ذرا ویج بھی کھا لے، سبزی بھی کھا لے۔ گوشت ہر دن کھائیے گا تو من اکتا جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اب یہ لوگ ہر دن گوشت کھا رہے تھے، ہر دن ان کے لیے شہد، میٹھا پانی سب کچھ مل رہا ہے، لیکن وہ بولے نہیں ہم کو ککڑی چاہیے، سبزی چاہیے۔ تو سبزی کی بھی بڑی اہمیت ہے بھائی، اس کا بڑا مقام ہے، کبھی موقع ملے تو آدمی ذرا مزہ چینج کر لے۔ تو یہ انسان کی فطرت رہی ہے کہ ہر دن اگر بریانی کھائے گا من کہے گا نہیں دوسرا آئٹم کھانے کا، پھر دوسرا آئٹم کھائے گا نہیں یہ، تو بدل کے وہ کھاتے رہتا ہے۔ اس طریقے سے انسان چلتے رہتا ہے اور انسان کی فطرت ہے۔ تو یہاں بھی یہودیوں کو بتایا گیا من اور سلوہ اتر رہا ہے، آرام سے اتر رہا ہے، آپ کو کھانا چاہیے، پکانے کی کوئی ضرورت نہیں، دھواں بھی لگتا، پریشانی بھی بڑھ جاتی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں ہم کو یہ سب چیز چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر ذلت اور محتاجگی داخل کر دی گئی ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مبغوض کیوں ہیں؟ یعنی اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے، بہت ساری خرابی ہے ان کے اندر۔ 2 خرابی کا زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ ذلت کیوں ملی ہے؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کا قتل کیا ہے۔ تو جب نبیوں کو مارا ہے تو کسی کو کیسے چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑنے والے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ جانے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ صحیح راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر ان کی توہین کرنے والے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں ہم ہی سب سے آگے ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی حق پر نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ہم حق پر ہیں،
ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، جنت میں ہم ہی لوگ جائیں گے، جنت ہمارے لیے فکس ہے۔ تو میرے بھائی و ناظرین اکرام، ہمیں آپ کو غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں یہودیوں کی جو بتائی ہے، نشانیاں جو بتائی، اس سے بچنا ہے، اپنے اندر تکبر نہیں، غرور نہیں، گھمنڈ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیا اس پر عمل کرنا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور صابی یعنی بے دین ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد والے تھے، اور نیک لوگوں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا ان کے درمیان کی عمر کی ہو، چنانچہ تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے پیلے رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہو اور وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو، بے شک وہ گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پالیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو، زمین میں ہل نہ چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ حق لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ چنانچہ ہم نے کہا تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، اللہ اسی طریقے سے مردے کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مسلمانوں، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں؟ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ ان کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں، چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم ناظرین، میں نے جو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا اس کا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے جو عہد و پیمان لیا کہ وہ ایک اللہ کو مانیں گے اور نبیوں کی بات مانیں گے، لیکن وہ لوگ مکر گئے۔ پھر اسی طریقے سے ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا تھا، لیکن ان لوگوں نے شکار کیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد گائے کا واقعہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کے پاس اولاد نہیں تھی تو اس کے بھتیجے ہی نے اس کو مارا، تو کس طریقے سے گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے اوپر مارا گیا، تو اس آدمی نے زندہ ہو کر کہا کہ مجھ کو بھتیجے نے مارا، پھر دوبارہ وہ مر گیا تو اللہ نے اس کو زندہ کیا اور اللہ نے مار دیا۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہودیوں کی سخت دلی، ارے پتھر اس سے اچھے ہیں، کم سے کم پتھر پر ٹپ ٹپ پانی گرتا ہے تو ذرا سا سوراخ تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے آپ دیکھتے ہوں گے پتھر کو اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے گر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں تو کچھ ڈر ہے ہی نہیں، خوف ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ بس اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ مال کمائے۔ یہ کمائی تھوڑی دن کے لیے ہے، یہ سب بری ہے کمائی، بری ہے لکھائی۔ کہتے ہیں ہم تو جہنم میں کچھ وقت کے لیے رہیں گے، جی نہیں، کہاں سے اپنی صفائی بیان کر رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو لوگ نیک ہیں، جنتی لوگ ہیں، وہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے کیونکہ ان لوگوں نے نیک عمل کیا ہے۔ اب مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 62، اس کے اندر یہ رہا ہے کہ ہر دور میں ایمان اور عمل صالح کی بڑی ضرورت ہے۔ ایمان اور عمل صالح یعنی اللہ پر ایمان کہ ہم ایک اللہ کو مانیں گے اور ایک اللہ کے حساب سے چلیں گے، تو نیک عمل بھی کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور نیک عمل کر ہی نہ رہے،
نماز روزے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دینداری سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جی نہیں، واسطہ رکھنا پڑے گا دونوں کے درمیان، ایمان اور عمل صالح کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہودی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے، عیسائی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے۔ اس آیت کے اندر صابی کا لفظ آیا ہے، تو صابی کے بارے میں آیا کہ بے دین کو صابی کہا جاتا ہے، یا پھر جو لوگ ستارے کو پوجتے ہیں یا جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور جو کوئی آدمی صحیح دین پر آ جاتا تھا تو اس کو بھی لوگ کہتے تھے یہ بے دین ہو گیا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4372، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے اور جب وہ مکہ گئے تو لوگوں نے کہا سبوتا، کہ تم بے دین ہو گئے، تو انہوں نے کہا لا ولکن اسلمت مع محمد رسول اللہ، نہیں میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں بے دین نہیں ہوا ہوں۔ تو یہ سبوتا اسی سے صابی کا لفظ آیا ہے۔ اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ اپنے اپنے دھرم پر رہیں، نیک عمل کرتے رہیں، ان کی بخشائش ہو جائے گی۔ بالکل نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں ان کی بخشائش نہیں ہوگی، جنت میں ان کو داخلہ نہیں ملے گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 باب نمبر 70، باب وجوب الایمان برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 153، والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی یہودی اور نصرانی سنے اور وہ ایمان نہ لائے مگر وہ مر جائے تو وہ جہنمی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سامعین کرام، ناظرین، ہمیں جو اسلام کی دولت ملی ہوئی ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کی تمام دولت ایک ہو جائے لیکن اسلام کی دولت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ سب ایک طرف اور یہ ایمان ایک طرف، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دنیا کے تمام نوبل انعام آپ کو مل جائیں، تمام پرائز مل جائیں، تمام رتن مل جائیں، لیکن انمول رتن اسلام مل جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کی دولت سے محروم ہیں۔ آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر آیا کہ ہفتے کے دن والوں نے تجاوز کیا۔ یہ تھا ان لوگوں کا کہ جی سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن شکار نہیں کرنا ہے مچھلی کا، اور آزمائش کے طور پر اس دن مچھلی زیادہ آتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، کھڈا کھود دیتے تھے، اور کھڈا کھودنے کے بعد اس دن شکار نہیں کرتے تھے تو اس دن زیادہ مچھلی آتی تھی، اس کھڈے میں گر جاتی تھی۔ تو ہیلا بنایا، ہیلا کیا، دماغ لگایا، ہوشیاری کی، ہوشیاری میں مارے گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن مچھلی کو وہ لوگ پکڑ لیتے تھے، زیادہ مچھلی آتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سور بنا دیا، ذلیل بندر بنا دیا، اور نشانی لوگوں کے لیے رکھی۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو سور بنا سکتا ہے، بندر بنا سکتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کو پکڑنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ذلیل بندر بنایا، سور بنایا، وہ لوگ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بندر سے بن کر انسان بنا ہے، غلط ہے۔ یہ انسانوں کی نسل الگ ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، ماں حوا سے ہے، اور بندروں کی نسل الگ ہے، ان کی نسل الگ ہے، وہ کیسے ایک دوسرے کے لیے ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے بعد ان تمام لوگوں کو جن کو بندر بنا دیا گیا تھا ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو جو بھی توڑے گا اللہ کبھی سختی کر سکتا ہے، نمٹ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک میں 7 آیتوں میں بنی اسرائیل کے اس آدمی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، گائے کے واقعہ والی سورہ۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، سیٹھ آدمی تھا، اس کے بعد بچے نہیں تھے، تو اس کا جو بھتیجا تھا اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد دوسرے آدمی کے دروازے پر پھینک دیا۔ بحث شروع ہو گئی کہ بھئی اس نے مارا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ بات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے، اس کا گوشت کا ٹکڑا اس پر مارتے، وہ زندہ ہو کر بیان کر دیتا کہ کس نے اس کو مارا ہے۔ اب ان لوگوں نے بال کی کھال نکالی اور سوالات شروع کر دیے، اپنے نبیوں کو ستانا شروع کر دیا۔ تو جو لوگ بھی بال کی کھال نکالیں گے ان کا بڑا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی سختی کی۔ اب گائے بھی کیسی ہو، بہت بڑی نہ ہو، بڑھیا نہ ہو، انتہائی چھوٹی عمر کی نہ ہو،
پھر اسی طریقے سے کہا گیا کہ وہ بیچ بیچ والی ہو اور پیلے کلر کی ہو اور اس کا رنگ بہت گہرا ہو، سفیدی معلوم پڑے، اب ایسی ملے گی کہاں؟ ایسی گائے جو کھیتی باڑی میں کام نہ آئی ہو، پھر اسی طریقے سے اس سے پانی نہ کھینچ کے لایا گیا ہو، مسلمۃ عیب دار نہ ہو، داغ دھبا نہ لگا ہو، فذبحوها وما كادوا يفعلون، بڑی مشکل کے بعد ایک گائے ملی کسی آدمی کے پاس، اس کو ذبح کیا، ایک حصے کو کاٹا، کہاں کا ٹکڑا تھا، کس حصے کا ٹکڑا تھا، اللہ عالم، پھر اس کے بعد اس آدمی پر مارا تو وہ آدمی زندہ ہو کر بولا کہ مجھے میرے بھتیجے نے مارا ہے، پھر دوبارہ وہ مر گیا۔ سورہ بقرہ کے اندر 5 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان جیسی آیتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ زندہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 56، ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ جو گئے تھے کوہ طور پر توریت لانے کے وقت، تو ان لوگوں نے کہا اللہ کو دکھا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور سب لوگ مر گئے، پھر دوبارہ اللہ نے زندہ کیا۔ تو ایک آیت یہ ہے۔ دوسری آیت ہے آیت نمبر 73، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 73، آیت نمبر 56 میں وہ واقعہ گزرا، آیت نمبر 73 کے اندر ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، کہ وہ آدمی جو تھا جس کو مارا گیا تھا، جب اس پر گوشت کا ٹکڑا لگا تو زندہ ہو گیا، تو اللہ نے یہ کہا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ مردے کو اسی طریقے سے زندہ کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو زندہ کرے گا، کیوں نہیں؟ دنیا کے اندر اللہ نے مثال دے دی ہے۔ تیسری آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 243، موتوا ثم احیاہم، 1000 کے قریب لوگ تھے، وہ بیماری کے ڈر سے بھاگے تو اللہ نے سب کو موت دے دی، پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ آیت نمبر 4 ہے سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 259، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، عزیر علیہ السلام نے جب ایک بستی کو دیکھا، بستی اجڑی ہوئی تھی، بولے کیسے یہ بستی دوبارہ آباد ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ان کو مار دیا، ان کا گدھا بھی مر گیا، کھانا وغیرہ بھی تھا، 100 سال کے بعد پھر دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا، گدھا بھی صحیح سالم ہو گیا، کھانا بھی صحیح رہا، بدبودار نہیں رہا۔ جب اللہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد کیوں نہیں زندہ کر سکتا ہے؟ تو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 260، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرے رب مجھ کو دکھا دے کیسے تو مردے کو زندہ کرتا ہے، تو کہا قال اولم تؤمن، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے لیکن دل کو اطمینان چاہیے۔ اب آپ ہی غور کیجئے، جس چیز کو ہم اور آپ نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمارے دل میں زیادہ بس جاتی ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں سنتے ہیں اس پر اتنا یقین نہیں ہوتا، لیکن نظر سے دیکھ لیں، ہمارے ساتھ کچھ واقعہ بیت جائے تو اس کی اہمیت ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر 5 جگہوں پر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا ہے، تو اللہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو زندہ کرے گا، یہ تمام نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 کے اندر یہودیوں کی سنگ دلی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی سرزنش کی گئی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، یہ یہودی لوگوں کی جو آج فلسطین میں اسرائیل نام سے حکومت قائم کیے ہوئے ہیں، کہ وہ نشانی دیکھنے کے باوجود، سب کچھ دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نشانی لے کر آئے، سب کو نشانی دیکھی، بچڑے کی پوجا ان لوگوں نے شروع کر دی، نشانی جو وہ لوگ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو بغل میں رکھتے تو ہاتھ سفید ہو جاتا، لاٹھی تھی، لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا، پھر اسی طریقے سے سانپ بن کر لاٹھی نے جادوگروں کی جادوگری کو ختم کر دیا، پھر اسی طرح میڈک، جوئیں، خون، یہ سب چیزیں وہ نشانیاں لے کر آئے، لیکن لوگ نہیں مانے، ایمان نہیں لائے۔ تو اسی کا تذکرہ ہو رہا کہ یہ لوگ تو بڑے سخت دل ہیں، ارے پتھر ان سے اچھے ہیں، کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ وہ اوپر سے لڑک جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان یہودیوں کی طرح سخت دل نہیں ہو جانا کہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اتنی پریشانی ہے لیکن ان کا دل نرم نہیں پڑتا، اس لیے دل کی نرمی کے لیے دعا کیجئے ہمیشہ۔ اگر آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے تو اللہ آپ کے دل کو نرم کر دے گا، لوگوں کے کام آئیں گے تو اللہ آپ کے دل کو نرم کرے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیشہ اپنی دل کی نرمی کے لیے دعا کیجئے۔ دل کی سختی سمجھ لیجئے یہ نقصان کا ذریعہ ہے۔ آپ غور کریں، کہا جا رہا ہے سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 16، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ کی
یاد سے اور قرآن سننے کے وقت ان کے دل نرم پڑ جائیں اور وہ ان کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتابیں دی گئی ہے، پھر اس پر ایک زمانہ بیت گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ وہ کہا جا رہا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، تو لوگوں کو چاہیے دل کو نرم کرے، اور جتنا زیادہ آپ قرآن کو سنیے گا آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کی سختی ختم ہوگی۔ اس لیے قرآن سے جڑے رہیے، قرآن کو پڑھیے اور قرآن کو اپنی زندگی کا سب کچھ بنا لیجئے۔ جتنا زیادہ قرآن سے جڑیں گے اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے یہودیوں کا، ان کی بدعہدی کا، آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 تک۔ یہ آیا کہ وہ لوگ کوئی بھی چیز اپنی طرف سے لکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس لیے دیکھیے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جانکار ہیں، اگر وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اپنی طرف سے لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اور اس میں شفا ہے، بری ہے لکھائی اور بری ہے کمائی، آج کل بہت چل رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، اس لیے ذرا ان کے پاس نہ جائیے گا۔ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو لوگ جانکار ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھیے بھائی یہ انگوٹھی لے جائیے آپ کی پوری تکلیف دور ہو جائے گی۔ اچھا وہ پتھر سے تکلیف دور ہو جائے گی تو حجر اسود سے اور تکلیف دور ہو جانی چاہیے تھی۔ حجر اسود کہاں لگا ہوا؟ خانہ کعبہ میں۔ کیا کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15، میں جانتا ہوں نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ نہ دیتے تو میں بھی تم کو بوسہ نہیں دیتا۔ اب رکیے، حجر اسود جنت سے لایا گیا پتھر ہے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ بہت سفید تھا لیکن کالا ہو گیا ہے۔ پتھر کے اندر یہ ہے کہ نہ وہ فائدہ دے نہ نقصان۔ حجر اسود تو یہ عام پتھر، یہ عام انگوٹھی جو لوگوں نے بنا رکھی ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، تو اسے تو بچنا چاہیے۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے انہی لوگوں کا، وہ لوگ کہتے ہیں جہنم میں ہم جائیں گے، چند دن کے لیے رہیں گے۔ کیا دلیل ہے ان کے پاس چند دن کے لیے رہیں گے؟ یہودیوں نے یہ کہا، پھر اس کے بعد جہنم سے ہم لوگ نکال لیے جائیں گے۔ جی نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے جو چلا گیا وہ کبھی نکلے گا نہیں، وہیں رہے گا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، حسد اور جلن کی وجہ سے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو لوگ نیک آدمی ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے عمل صالح کیے۔ کہیں بھی دیکھیے اللہ کا قانون یہ ہے، ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ میں چل رہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، تو یہ لوگ جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ ایسا نہیں بھی کچھ دن رہے پھر نکال لیے گئے، نہ نہ نہ، جو جہاں چلا گیا وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ تو ناظرین کرام، بات یہ بتلائی جا رہی ہے، یہودیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے، ان سے بچنا چاہیے، ان جیسے طریقوں سے بچنا چاہیے، ان کے طریقے پر نہیں چلنا۔ وہ لوگ بڑے جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ کمانے والے ہیں۔ آج پوری دنیا میں پیسے پر قبضہ کن کا ہے؟ انہی لوگوں کا قبضہ ہے۔ پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد کتنی ہے؟ معمولی ہے، لیکن سود کے ذریعے ان پیسوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، پھر چلے جائیں گے، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، وہاں ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنا اگر ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان بہت اہم دولت ہے، عمل صالح کریں، نیک کام کریں، قرآن سے جڑے رہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے، اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن مُّسَارَةٌ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو
اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ رسوائی ہو دنیاوی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض میں خرید لیا ہے، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس جبریل کے ساتھ قوت دی۔ پھر کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے رہے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی تو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، صرف اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کر دے، پس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ناظرین کرام، ترجمے کے بعد مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے جو عہد و پیمان لیا اس کا تذکرہ کیا، یعنی ایک اللہ کی عبادت، ماں باپ کے ساتھ احسان، یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا، پھر اسی طرح میٹھے بول بولنا ہے، یعنی زبان بھی اچھی ہو، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب عہد و پیمان تھا۔ اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ پھر اسی طریقے سے بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کے حلیف تھے، پھر اسی طریقے سے بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، یعنی دوست تھے۔ تو کیا ہوتا جب دونوں آپس میں لڑتے، اوس اور خزرج، سالوں تک ان کی لڑائی چلتی تھی، گھوڑا آگے کیوں بڑھا دیا، میرے گھوڑے نے پانی کیوں نہیں پیا، تو نے پہلے کیوں ایسا کیا، لڑتے تھے۔ تو جب لڑتے تو یہودی لوگ بھی آپس میں ساتھ دیتے، تو یہودی لوگ کیا کرتے؟ اپنے ہی یہودی کو قتل کرتے تھے۔ منع کیا گیا بھائی قتل مت کرو، گھر سے مت نکالو، پھر اسی طریقے سے چھڑا چھڑا کے لے جاتے، بھائی فدیہ لے لو، چھوڑ دو، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منتظر تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، آخر نبی آنے والے ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑیں گے اور ہم لوگ جیت حاصل کر لیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان لوگوں نے پہچان لیا، دیکھ لیا، تو حسد اور جلن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ کیوں ایمان نہیں لائے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں سے نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے، ان کی اولاد میں سے تھے، اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے بھیجا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہماری نسل میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے،
ہم رسول تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان لوگوں پر اٹھا لیا تھا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پہاڑ کے نیچے دب جاؤ گے۔ پھر آگے ان لوگوں کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اتنا زیادہ حریص ہیں کہ 1000 سال تک بھی یہ لوگ زندہ رہیں، چاہیں گے کہ اور لمبی عمر ملے، لیکن یہ لمبی عمر بھی اللہ کے عذاب سے ان لوگوں کو ٹالنے والی نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا، اب تفسیر مختصر سی وہ آپ کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 83 ہے، آیت نمبر 83 بغور کر لیجئے، اس کے اندر 8 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ وہ 8 چیزیں کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا، شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی، اور تمام نبیوں کو رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا مت کرو۔ پھر اسی طریقے سے یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ماں باپ کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ہیں، بالکل ماں باپ کی وجہ سے دنیا کے اندر ہیں۔ تو ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کے آگے سر کو جھکایا جائے۔ یہ ماتھا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، انسان لمبا ایک دم، اس کا ماتھا ایک دم اٹھا ہوا ہے۔ آپ جانوروں پر غور کیجئے، اس کا ماتھا منہ نیچے گرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ماتھا اپنے سامنے جھکانے کے لیے کیا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکانے کا۔ لیکن آپ جانوروں کو دیکھیں، اس کا منہ نیچے بنا ہوا ہے۔ تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جناتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ ماتھا کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ماں ہے، باپ ہے، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، لیکن ماتھا ان کے سامنے جھکے گا جس نے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد یہ ذکر کیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ آپ غور کر لیجئے، کچھ لوگ ہیں ایسے ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کرتے، برا بھلا کہہ رہے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ابو کو بولتے ہیں بڈھا خاموش رہا، بہت ٹٹر کر رہا ہے، امی کو بولتے ہیں بڈھی خاموش رہا، بہت آواز نکال رہی ہے، ابھی دبا دوں گا۔ جی نہیں، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو 8 چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ پہلا تھا اللہ کی عبادت، دوسرے ماں باپ کے ساتھ احسان، تیسرے رشتہ داروں کے ساتھ احسان، یتیموں کے ساتھ احسان۔ رشتہ داروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل لوگ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اپنے جو رشتہ دار ہیں جیسے چچا ہیں، پھوپھا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، پھر چچا زاد بھائی ہے، پھر اپنا بھائی ہے، اپنی بہن ہے، کون خیال رکھ رہا بھائی؟ دوسروں کو بہت دے رہے ہیں، کیونکہ اپنے لوگوں کا خیال رکھیں گے تو نام ہی نہیں لیں گے، دوسروں کو دیں گے تو نام لیں گے۔ واہ بھائی واہ! نہیں، قرآن کہتا ہے اپنے لوگوں کا خیال پہلے رکھو، اس پر ثواب زیادہ ہے۔ یتیموں کے ساتھ، یتیم اس کو کہتے ہیں جن کے ابا دنیا سے چلے گئے، ان لوگوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر سب آدمی اپنے اپنے گھر میں ایک یتیم کو رکھ لے تو بیچارہ کبھی یتیم نہیں رہے گا، وہ محسوس ہی نہیں کرے گا میں یتیم ہوں۔ تو اسلام نے، قرآن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ اچھا رہنے کے لیے کہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے مسکینوں کے ساتھ، بیچارہ غریب ہے، محتاج ہے، وہ لوگ ہوتے جو کسی سے مانگتے نہیں۔ آج کل تو مانگنے والے پروفیشنل ہے بھائی، ہاتھ توڑ توڑ کے مانگ رہے ہیں، پٹی باندھ باندھ کے مانگ رہے ہیں۔ جی نہیں، جن کے پاس غریبی ہے، محتاجگی ہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو دیجئے، ان کی پریشانی کو دور کیجئے۔ وہ شرم کے مارے کسی سے نہیں مانگتے، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، وہ خوددار لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کو دینا، اس میں فائدہ ہے بھائی۔ پھر اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، درست بات کہو، جھوٹ نہیں بولنے کا، جھوٹی قسم نہیں کھانے کا، جھوٹی گواہی نہیں دینے کا، جو بھی بات کہو کھڑی کھڑی بات، چاہے سامنے والے کو کچھ بھی لگے، بات درست کہنا ہے۔ اور سب سے اچھی درست بات تو یہی ہے نا کہ ایک اللہ کی توحید کا تذکرہ ہو اور ایک اللہ کے طریقے پر چلے، تو درست بات کہنا، یہی عہد و پیمان لیا گیا ہے۔ بھائی نبیوں کے بارے میں آیا، رسول کے بارے میں آیا کہ آخری نبی آنے والے، یہودیوں سے کہا جا رہا درست بات کہو، نشانیاں موجود ہے، تم اپنے بیٹوں کی طرح ان کو جانتے ہو، پھر بھی انکار کر رہے ہو، ایمان نہیں لا رہے ہو، کیسے ہو تم لوگ؟ درست بات کہو۔ پھر آگے کہا جا رہا نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا بہترین ذریعہ، غموں کو ہلکا کرنے کا بہترین ذریعہ۔ نماز قبر میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ سب سے پہلا سوال جو نماز کے بارے میں ہونے والا ہے کل قیامت کے دن، اس لیے میرے بھائیوں نماز سے جڑیے، ناظرین کرام نماز سے جڑیے، نماز سے جڑے رہیے۔
زکوٰۃ ادا کریں۔ اب غور کریں، زکوٰۃ غریبی کا شرطیہ علاج۔ اگر ہر آدمی جو مالدار ہیں 2.5% اگر وہ نکال دیں تو دنیا سے غریبی ختم ہو جائے۔ زکوٰۃ اسلام کے اندر غریبی کا شرطیہ علاج ہے، اور یہ پچھلے والے لوگوں کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ لوگ ایسا کریں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 527، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ قال، کہا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا نہیں، وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر کہا ثم ای، پھر کون سا؟ قال، کہا ثم بر الوالدین، پھر ماں باپ کی خدمت کرنا۔ پھر کہا ثم ای، قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب غور کر لیجئے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بہتر ماں باپ کی خدمت کرنا۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا بڑا جہاد ہے بھائی، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے جو ماں باپ کی خدمت کرے۔ ہم اور آپ جب بچے تھے، روتے تھے، بیمار پڑتے تھے، تو ہمارے ماں باپ کاندھے پر لاد لاد کر ہاسپٹل لے جاتے تھے، ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک ہاسپٹل چینج کر رہے ہیں، دوسرا چینج کر رہے ہیں، تیسرا چینج کر رہے ہیں۔ آج ماں باپ بوڑھے ہیں اور ضرورت ہے ہماری ماں باپ کو، تو ہم ماں باپ کو لات مار رہے ہیں، چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ کبھی الجھیے گا نہیں، ارے یہ لوگ پرانے خیال کے ہیں، ارے آج کل ماڈرن زمانہ آیا ہے، آپ کی بیوی آ گئی ہے، اوہو اچھی ہوشیار عورت آ گئی ہے، تو ماں باپ کو چھوڑ دیں گے؟ جی نہیں، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے کبھی بھی، چاہے کوئی بھی حالات رہیں، کتنے بھی پریشانی والے حالات رہیں، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنے کا، میٹھے بول ان کو بولنے کا۔ تو یہی عہد و پیمان تھا جو لوگوں کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی یہ عہد و پیمان یاد دلایا کہ جی اچھے کام کرنا ہے، سماج کے اندر رہنا ہے، اچھے کام کرو، اچھا سماج بناؤ۔ تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کیجئے، سماج، سوسائٹی بالکل اچھی ہو جائے گی، سماج اچھا ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، جو دور کے پڑوسی ہیں، قریب کے پڑوسی ہیں، جو گھر والی ہے ان کے ساتھ، پھر اسی طرح مسافروں کے ساتھ اچھے رہو، اور جو نوکر لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے رہو۔ پھر کہا جا رہا جو لوگ تکبر کرتے ہیں، گھمنڈی ہیں، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھا آپ نے کتنا اچھا پیغام ہے قرآن کریم کا، تو عمل کیجئے، اس سے سوسائٹی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ آگے ہے آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 86 تک معاہدے کے دفعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ بنو اسرائیل سے جو معاہدہ تھا آپس میں، وہ یہ کہ بھائی ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالیں گے۔ لیکن کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ یہودیوں ہی کو مارتے تھے، پھر اس کے بعد لے کر چھوڑتے تھے۔ کیا لے کے چھوڑتے تھے بھائی؟ بولتے تھے ارے توریت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قیدی کو چھوڑنا ہے تو فدیہ دے کے چھوڑنا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض چیز کو مانتے ہو یعنی اور بعض چیز کو چھوڑ دیتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو۔ گھروں سے نہیں نکالنا، کسی کے گھر کو نہیں توڑنا، اس کو قیدی نہیں بنانا، اس کو کہاں مانے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو کہاں مانے؟ اچھا اپنے حساب سے چل رہے ہو، بڑا گھاٹا ہونے والا ہے۔ کہا گیا تھا خون مت بہاؤ، خون بہا رہے ہو۔ کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے ہو۔ بدلہ کیا؟ دنیا کے اندر رسوائی ہے، آخرت کے اندر تو گھاٹا ہونے ہی والا ہے۔ آیت نمبر 87 میں یہودیوں کے تکبر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، اور نبیوں کو وہ لوگ قتل کرتے ہیں، جبکہ پے در پہ بہت سارے رسول ان کے پاس آئے، رسولوں کی بات ماننی چاہیے تھی لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے، پرندہ بن جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ پھر اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کوڑھی کو بھی صحیح کر دیتے، پھر اسی طریقے سے گھر کے اندر کیا پکا ہوا وہ بتا دیتے تھے، تم کیا چھپا رہے ہو، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا، تو یہ اللہ کے حکم سے معجزہ ان کو ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا یہ تذکرہ ہو رہا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ ان لوگوں نے ایسا کیا کہ جھٹلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا۔ پھر آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر 88 کے اندر غلوف غلاف کی جمع ہے کہ ہمارے دل میں تو ہر قسم کے علم ہے، لہٰذا ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمارے دل کے اندر سب علم ہے، ہم کو تمہارا علم نہیں چاہیے، مسلمانوں کا علم نہیں چاہیے۔ اس کے بعد کہا جا رہا آیت نمبر 89 میں 190 میں، یہودی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منتظر تھے، کہتے تھے جب نبی آ جائیں گے نا تو کافروں کو کہتے، مشرکین مکہ کو کہتے، کفار کو کہتے کہ ہم اس آخری نبی کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑیں گے اور ہم فتح حاصل کر لیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، تو وہ لوگ لوٹے، غصہ در غصہ لے کر لوٹے۔ پہلا غضب کیا ہوا؟ توریت کو ان لوگوں نے ضائع کر دیا۔ دوسرا غضب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، جبکہ ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ساری نشانی لے کر آئے، جیسے طوفان ہے، مکڑی ہے، جوں ہے، میڈک ہے، خون ہے، عصا ہے یعنی لاٹھی ہے، ید بیضا ہے، سمندر کا پھاڑنا ہے، بادل کا سایہ کرنا ہے، من اور سلوا کا اتارنا یعنی دسترخوان اوپر سے اترتا تھا کھانے کے لیے۔ یہ تمام نعمتیں دیکھ کر وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اب کیا ایمان لانے والے ہیں؟ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔